السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد۔ آج یکم شوال المکرم سن 1446 ہجری ہے، اور یہ دن عید الفطر کا کہلاتا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے جب بھی عید کی ہے، عید کے ساتھ کوئی نہ کوئی عبادت متعلق رہی ہے، چاہے وہ بقرہ عید ہو یا عید الفطر ہو، ہر عید کے ساتھ کوئی نہ کوئی عبادت موجود ہے۔ یہاں عبادت روزے ہیں تو وہاں عبادت قربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف یہی 2 عیدیں منائی ہیں، اور انہی 2 عیدوں کے منانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خوشی کے دنوں میں عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کے دن ہے۔ ان دنوں میں اس لیے روزہ رکھنا بھی منع ہے، حالانکہ روزہ رکھنا تو بہت بڑا ثواب تھا، ہم نے 1 ماہ مسلسل روزے رکھے ہیں، پر اس دن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کچھ کھا کر بندہ عیدگاہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ عید الفطر دیر سے پڑھی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پر پسینہ نکل آتا تھا، اتنی دھوپ میں پڑھا جاتا ہے نماز عید الفطر کا اجتماع، اور جو نماز عید الاضحیٰ ہے وہ جلدی پڑھنا مسنون ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ فرمایا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ لیں، اور نماز عید الفطر کے لیے فرمایا کہ اسے دیر سے پڑھیں۔ وذکر الناس، اس میں بیان بھی ہونا چاہیے، تھوڑا لیٹ گفتگو ہو۔ 2 وجہ اور بھی ہیں اس کی۔ عید الفطر میں بندے کو گھر سے ناشتہ کر کے آنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے کھا کر تشریف لاتے تھے، پھر نماز عید الفطر پڑھتے۔ اور عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشتہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی قربانی سے جا کے ناشتہ فرمایا، اور وہ بھی عید الاضحیٰ کے بعد۔ تو یہ مختلف عیدوں کی باتیں ہیں۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ ہر عید کی ایک چاند رات ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ، اسے کہتے ہیں انعام کی رات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید کی رات، یعنی پہلی رات جو اب گزر گئی ہے، یہ چاند رات جو آدمی اس عید میں اور عید الاضحیٰ میں، فرمایا یہ جاگ کر، مراد یہ ہے کہ عبادت میں گزارے، چاہے کچھ حصہ جاگ سکے، پورا حصہ نہ جاگے، لیکن یہ رات اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد میں گزرے۔ تو فرمایا جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے، دل مردہ ہو جائیں گے، وہ شخص اس دن بھی اپنے دل کو زندہ رکھے گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دن جو ہے، جب بندہ گلیوں میں نکلتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے ٹھہرے ہوتے ہیں ہر اس روزہ دار سے مصافحہ کرنے کے لیے کہ جس نے اللہ کے لیے روزے رکھے، اور باقاعدہ ان کے لیے رب کریم سے کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے پورا مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تھا میرے حکم پر، اور آج یہ عید نماز کے لیے نکلے ہیں۔ تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ، انہوں نے پورا مہینہ کام کیا، تو پھر اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری تو آخر میں ملتی ہے، فرمایا مزدوری یہ ہے کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب انہیں کہہ دیں کہ بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ اور میں 1-2 باتیں یہاں یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ اس دن میں اپنے لیے مختلف چیزیں ایسی گھڑی ہوئی ہیں جن کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، مثلا اسے لازمی اور دین کا حصہ بنا دیا۔ سب سے پہلا کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو، چاہے اس کی فوتگی کو کوئی ہفتے ہی گزر گئے ہو، وہ عید والے دن اس کے گھر جاتے ہیں، یا عید کی رات اس کے گھر جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ کسی کا غم تازہ کرنے کی بات ہے۔ حدیث پاک میں تو سوگ 3 دن ہے، ہم نے خامخواہ سے جا کے ان کے گھر میں ان کے وفات شدہ بندے کو یاد کر کے ان کے آنسو آنکھوں میں لائے، کون سی نیکی ہم نے کیا؟ اور یہ گناہ کیا، اور اس گناہ کو لوگ نیکی کے نام پہ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ 3 دن کے اندر والی وفات ہے نا، پھر تو ضرور جانا چاہیے، پھر تو مسنون ہے تعزیت،
لیکن ایسا نہ ہو کہ پرانی وفات کو یاد کرنے کے لیے بندہ عیدوں میں جا کے بیٹھے، ان بچوں اور ان بچیوں کے چہروں پہ خوشی ہو، اور ہم جا کے ان کو فوت شدہ بابا جان اور ان کے پرانے رشتہ دار یاد دلائیں، تو یہ غلط بات ہے۔ دوسرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن ضرور اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہیے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد فوراً لوگ قبرستان کا منہ کرتے ہیں، ایسا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ دن خوشی کا تھا تو آپ نے خوشی منانی تھی، آپ قبرستان جا کے بیٹھ گئے۔ قبرستان تو آپ کسی دن بھی جا سکتے ہیں، کوئی عید کے دن جانا منع نہیں ہے۔ میں منع کر رہا ہوں جو لازمی سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ عید کا حصہ ہے، پارٹ آف صلاۃ عید ہے، اس کے بغیر نماز عید ہوتی نہیں ہے، لہذا ہمیں قبرستان اس دن جانا چاہیے۔ بھائی قبرستان تو کسی دن بھی بندہ جا سکتا ہے۔ اچھا کوئی نہیں جائے تو لوگ اسے بری نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ تو قبرستان بھی نہیں گئے، تم اپنے اماں ابا کو بھول گئے، چاہے وہ بیچارہ پورے ہفتے جاتا ہو، اس کو عید والے دن یہ تانے ملتے ہیں، تو لوگ اس تانوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں جی ایسا تھا قبرستان میں آتا تھا۔ تو لوگوں کی وجہ سے آپ یہ کام نہ کریں، اللہ کے لیے کریں۔ ہاں، ہر جمعے کو قبرستان ماں باپ کی قبر پہ جانا مسنون ہے، بلکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ وکتبت برا، فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے ہر جمعے کو سفر کیا تو اللہ جل شانہ اس آدمی کو 2 انعام دیں گے، مغفرت بھی دیں گے اور اس کو جہنم سے آزاد کردہ شخص بھی لکھ دیں گے۔ گویا جہنم کے رجسٹر سے اس بندے کا نام ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہر جمعے کی فضیلت ہے، اس کو ہر عید کے دن میں اپنے ساتھ نتھی نہ کریں، اس کو ہر عید کے دن میں اپنے ساتھ معاملات نہ رکھیں۔ اور اس سے اگلی بات، عید کی مبارک دینا مسنون ہے۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے، اللہ جل شانہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، روزے اللہ آپ کے قبول فرمائے۔ یہ ہمارے والوں نے چاند کی مبارک، چاند رات کی مبارک، تراویح کی مبارک، وتر کی مبارک، یہ کوئی شریعت کا جز نہیں ہے، یہ دوسرے کو چھیڑنے والی بات ہے۔ اگلا بندہ کہے گا پتہ نہیں کتنی مبارکیں دینے ہیں، پھر ایسی مبارک دینے جو منگل کی مبارک، بدھ کی مبارک، جمعرات کی مبارک، پھر پوری لین دین ساتھ لگا لیں، تو یہ کوئی شریعت کا جز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو گلے ملنا ہے ملیں، اچھی بات ہے، کوئی بندہ آپ سے گلے ملتے ہیں تو ملیں، نہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے عید کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس کے اوپر لازم تھا گلے ملنا، گلا نہیں ملا تو لہٰذا اس نے ناجائز کام کیا ہے۔ مبارک زبان سے دینا مسنون ہے، گلے ملنا مسنون نہیں ہے۔ کوئی ملے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو لازمی جز نہ سمجھے شریعت کا، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھے۔ ویسے کوئی ملنا چاہے دن میں 10 بار ملے، نو ایشو، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں بدعت اس چیز کا نام ہے جو دین نہ ہو اور اسے دین سمجھ لو، جو شریعت میں نہ ہو اسے شریعت کا حصہ سمجھ لو، اسے بدعت کہتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کام نہ نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ اس کو لازمی دین میں فرمایا گیا ہے، اور ہم اس کو لازمی سمجھ لیں گے تو ہم نیکی کے بجائے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا دین میں کسی نے نیا کام نکال دیا اور دین کی بنیاد پہ اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی نبوت کی اتھارٹی کی بل بوتے پہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کو مردود قرار دے رہا ہوں۔ یعنی شریعت میں ایسا جز خود بخود نکال کے اس کو لازمی سمجھ لینا، اس کو دین سمجھ لینا، فرمایا جس کا حکم اللہ رسول نے نہیں بتایا تو وہ مردود ہے۔ تو اسی لیے شریعت کی بات نہ ہو، رواج کی بات ہے۔ ہمارے یہاں گلے ملنا تو ہم ملیں گے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا جز سمجھنا، لازمی جز سمجھنا، شریعت میں دین کے حکم میں سمجھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس پر آخری بات کہ عید کے دن خوشی کا ہے تو یہاں خوش ہونا یہ مسنون ہے۔ ہمارے ہاں کچھ صوفیت غالب ہو جاتی ہے، اتنا روتے ہیں عید والے دن، او ہو رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا، نہیں جانا چاہیے تھا رمضان کو، بھائی رمضان المبارک میرے ہاتھ میں، کوئی مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے، اس نے زور زبر سے رمضان المبارک کو ادھر ادھر کر دیا۔ بھئی اللہ نے رمضان میں روزے کا حکم کیا تو ہم نے روزے رکھے ہیں، رب نے عید دی ہے تو ہم خوشی کریں گے۔ یہاں عید کے دن خوش ہونا بھی مسنون ہے، ٹھیک ہے رمضان المبارک چلا گیا، نیکیوں کا مہینہ تھا، تو وہ بات دل تک رکھیں، اتنا اس کو غم ظاہر نہ کریں کہ ایک بندہ سمجھے کہ یار اس کے اوپر تو عید کی خوشی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب صبح کا وقت ہوگا تو صبح پڑھیں گے، اس وقت ہم ظہر کی نماز کی اذان دے کر ظہر نہیں پڑھ سکتے، جب ظہر آئے گی تو ظہر پڑھیں گے۔ تو رمضان میں رمضان کی عبادت ہے، عید میں عید کی عبادت ہے، عید کی خوشی بھی مسنون ہے۔ رات ایک شخص مجھ سے ملا تو اس گلے ملنے میں اس کے آنسو یہاں تک آ گئے، مفتی صاحب عید چلی گئی، رمضان چلا گیا۔
میں نے کہا یار غلطی ہو گئی ہے، میں کوئی زنجیر ونجیر باندھ لیتا۔ کیا مطلب آپ کی بات کو؟ میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے جانے پر اظہار افسوس کیا۔ میں نے کہا صحابہ کے سامنے؟ یہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے؟ تو جو کام اللہ کے سامنے کرنے کا تو ہمارے سامنے کر رہا ہے، چوک میں کر رہا ہے۔ تو جو مسئلہ تنہائی کا ہے، اللہ کے سامنے دعا مانگنے کا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں کرو، پھر اس بندوں کو مسئلہ سمجھ آئے۔ ورنہ وہ تو رونے کو بھی دین کا حصہ سمجھ رہا تھا کہ رمضان مبارک کے جانے پہ بندہ روئے۔ تو ایسے چیزوں کو شریعت کا حصہ نہ بنائے۔ اللہ آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک فرمائے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز واجب ہے، اس کی 6 تکبیرات ہیں۔ 3 تکبیر جو ہیں وہ پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیر جو ہیں وہ دوسری رکعت میں ہیں۔ جو پہلی رکعت کی تکبیر ہے ہم نے اس کو ثنا کے بعد تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے، اور جب 2 مرتبہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، پہلے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہم نے باندھ لینا ہے کیونکہ اب ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری رکعت میں ہے وہ تلاوت کے بعد ہے، رکوع جانے سے پہلے ہے، وہاں 3 دفعہ اللہ اکبر ہے، ہر دفعہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر پہ ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ یہ ہے نماز عید۔ اس دوران امام انسان ہے، غلطی سے اگر وہ بیچارہ بھول جائے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، آپ کو بتانا شور شرابے کے ساتھ، آواز کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، سبحان اللہ کے ساتھ بتانا ضروری نہیں ہے۔ جس دین نے ہمیں یہ تکبیرات سکھائی ہیں اسی دین نے اس کی سلوشن بھی دی ہے کہ عید کی نماز میں بھول جائیں تو کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ رہ گیا تو ایسے ہو گیا، انسانیت ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے بھول ہوئی ہے تو کسی اور سے کیوں نہیں ہوئی؟ حدیث پاک میں نماز میں بھول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک مرتبہ بھول فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں بھول گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فیضا نسیتو فذکرونی، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو۔ تو یہ عام نمازوں کا حکم ہے۔ نماز عید میں آپ نے پیچھے سے سبحان اللہ کہہ کر یہ کام نہیں کرنا تو وہ ہو جائے گی۔ مجمع عام ہوتا ہے تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔